میں کنواری تھی اور پاکیزہ بھی۔ پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ وقت بعد پیٹ میں حرکت محسوس ہونے لگی تو میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ جان نکل گئی جب معلوم ہوا میں 5 ماہ سے حاملہ ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ کچھ دنوں میں ہی بدنام ہو گئی۔ گھر والوں نے گھر سے نکالا تو سنسان سڑک پر بیٹھ کر میں ساری رات اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگتی رہی اور روتی رہی کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میرے کمرے کے باہر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے، اس لیے خوف سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ آواز مردانہ تھی، ایسے جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ تب ہی میرے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ اب تو میرا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ دستک آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ پھر میرے بھائی کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول دے نہیں تو توڑ دوں گا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ بھائی کو اس وقت کیا ہو گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ بھائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، جبکہ میری بھابھی مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ امی بھی رو رہی تھی، جبکہ ابو تو چپ چاپ ایک کونے میں کھڑے تھے۔ بھائی کہنے لگا، بتا کس کو بلایا تھا اپنے کمرے میں؟ کون آیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ میں رو رہی تھی، بولی، بھائی نہیں، میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے خود باہر سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا تو آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ بھائی میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، ہاں تم تو بہت نیک اور پرسا ہو، تو تم تو تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی نا جب بھی، تو تمہیں دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ آج تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا بھائی مجھ پر شک کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اس پاک کتاب کے سامنے کھڑی ہو کر جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ کہتا، ابو نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ ابو کہنے لگے، جا کر سو جا، لگتا ہے نیند تمہارے سر پر چڑھ گئی ہے، جو اس قسم کی بیکی حرکتیں کر رہے ہو۔ بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد تو میں امی کی گلے لگ کر پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یوں سگا بھائی یوں مجھ پر شک کرے گا۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگی، تم اب آرام سے سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ مجھے نیند کیا آنی تھی۔ میں روتی رہی، پھر موبائل اٹھایا ٹائم دیکھنے کے لیے تو افضل کے میسیج دیکھ کر اب جواب دینے لگی تھی۔ وہ بھی آن لائن تھا تو ہماری چیٹ ہونے لگی۔ میں افضل سے محبت کرتی تھی، اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، مگر آج رات کا واقعہ اسے چاہ کر بھی بتا نہیں پائی تھی کہ جب میرا سگا بھائی مجھ پر شک کر رہا ہے تو کیا افضل نہیں کرے گا۔ صبح گھر والوں نے رات کے ٹاپک پر بات نہیں کی تھی۔ بھائی تو پورا دن گھر آیا ہی نہیں تھا۔ رات ہوئی تو مجھے اپنے کمرے میں ہی سونے سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر کسی سے اپنے ڈر کی بات نہیں کر سکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کر لیا تھا۔ تب کہیں جا کر چین کا سانس آیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی حیا اور شرافت میں گزار دی تھی، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات، افضل تو میرے تایا کا بیٹا تھا، ہمارے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی اور محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، لاکھ محبت ہونے کے باوجود میں نے اسے بھی ایک لمٹ میں رکھا ہوا تھا، کبھی ہاتھ تک پکڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ میں اپنی عزت کو محبت پر بھی مقدم رکھتی تھی۔ آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار خوف محسوس ہوتا تھا کہ اگر کوئی میرے کمرے میں داخل ہو گیا میں کیا کروں گی۔ اللہ کر کے کہیں آنکھ لگی تھی کہ مجھے پھر سے اپنے کمرے کے باہر سے آوازیں آنے لگی تھی۔ ایک مرد تھا جو کرا رہا تھا اور اس کی آوازیں سن کر مجھے بہت عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں تو اپنے بستر میں ہی لیٹی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بھائی تھا۔ وہ بڑے غصے میں لگ رہا تھا اور بار بار میرا نام پکار رہا تھا۔ دروازہ کھولا، دورانیہ نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا اور اندر آ کر تمہارا اور تمہارے عاشق کا وہ حال کروں گا کہ تم عمر بعد یاد رکھو گی۔ مجھے آج بھائی کی آواز سن کر خوف نہیں آیا تھا، بلکہ میں خوش ہو گئی تھی کہ بھائی کا شور سن کر وہ مرد جو کوئی بھی تھا وہ بھاگ گیا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ میرا
مار کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی چیختا چلاتا رہا تھا کہ اس کی آواز سن کر امی ابو بھی بہر آ گئے تھے اور پھر انہوں نے بھائی کو بے عزت کر کے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ صبح ہوئی تو ماں جیسے ہی ناشتہ کرنے کے لیے باہر نکلی، سامنے ہی بھائی بھی بیٹھا امی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ بھائی کے چہرے پر بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم بہری ہو گئی ہو کیا؟ کل میں کمرے کے دروازہ بجاتا رہا ہوں مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں چپ کر کے گئی تھی۔ بھائی کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارے عاشق کا؟ تم تایا کے بیٹے افضل کو چاہتی ہو نا؟ تم کو کہہ دو کہ وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے اپنے والدین کو بھیج دے۔ میں اپنے گھر میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ غیرت مند انسان ہوں۔ کلاں کو کسی اور کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو میرے گھر میں مرد آتا ہے تو میری کیا عزت رہے گی؟ بھائی کی باتیں سن کر میرا دل تو پریشان ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کس طرح کی تہمت لگا رہا تھا، مگر اس بات کی بھی خوشی تھی کہ چلو وہ میرے اور افضل کے رشتے کے لیے مان گیا ہے، کیونکہ ہم دونوں کے ایک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے افضل کو کال ملائی تو وہ پریشان ہو گیا کہ اتنی صبح صبح کال کیسے کر دی، خیریت تو ہے نا؟ تو میں بولی، خیریت کیا ہے، میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے جا رہی ہوں۔ اچھا، کیا خبر ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی ہماری شادی کے لیے مان گیا ہے۔ تو وہ خود بخود دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں بولی، بس یہ چھوڑو، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ افضل میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب مجھے دوہری پریشانی ہونے لگی تھی کہ کہیں کسی طرح افضل اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر کوئی مرد آتا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ افضل مجھ سے بھی انتہا محبت کرتا ہے، اگر اس کو پتہ چل بھی گیا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو بھی وہ مجھے ضرور اپنانے والا تھا۔ پھر تو ایسے ہی لگا کہ جیسے میرے تمام خواب آہستہ آہستہ پورے ہونے لگے ہیں۔ شام میں تائی اور تایا میرا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ابو نے ہاں کہہ دی تو ساتھ ہی تایا ابو نے کہہ دیا کہ اب ہاں تو کہہ دی ہے تو بچوں کی منگنی بھی کر لیتے ہیں، کچھ ہی دن بعد ہم شادی بھی کر لیں گے۔ تو امی کہنے لگی، جی بھائی صاحب، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تایا ابو کہنے لگے کہ ہم پرسوں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے کے لیے آئیں گے۔ یہ بات میرے لیے بہت خوشی کی تھی اور سب سے بڑی کہ میری منگنی طے ہونے کے بعد وہ مجھے جو آوازیں سنائی دیتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں اور افضل سارا دن فون پر باتیں کرتے رہتے تھے اور آخر وہ بھی دن آ گیا جب میری منگنی کی تقریب ہو رہی تھی۔ یہ دن میں نے دعا اور منتوں سے مانگا تھا۔ میں افضل سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اسے پانا چاہتی تھی، وہ بھی مجھے چاہتا تھا، مگر خاندانی کچھ مسائل کی وجہ سے ہم دونوں کے رشتے میں بھی رکاوٹیں تھیں اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا کہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری منگنی والے دن ہی میری دنیا اجڑ کر رہ جائے گی۔ افضل نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا دی تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ ایک رشتے دار عورت ہمارے پاس آ کر بیٹھ کے اس نے مجھ سے بھی پیسے والے اور افضل سے بھی، مگر اس نے جو پرفیوم لگایا ہوا تھا وہ مجھے ناگوار گزرا تھا۔ میرا جی متلانے لگا تھا مگر میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ افضل میری جانب متوجہ ہوا اور بولا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں پھیکا سا مسکرائی اور بولی، ہاں سب ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ کھانا کھل گیا۔ کچن کی خوشبو جب پورے گھر میں پھیلی تو اب مجھ سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی جانب بھاگی تھی مگر میرے نصیب کے میرے راستے میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں آنکھ ہسپتال کے بیڈ پر کھولی تھی۔ میرے ہاتھ اس وقت فقط میری امی موجود تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں جلدی سے بولی، امی رونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں میری بات سن کر مزید آنسو آ گئے تو وہ کہنے لگی، بیٹا آخر کار تمہاری اور افضل کی محبت جیت گئی، تم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا، ہم لوگ تمہاری شادی کے لیے مان ہی تو گئے تھے، تو پھر اتنی جلد بازی کس چیز کی تھی؟ تو ماں بننے والی اس کے متعلق افضل کو پتہ ہے کیا؟ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں بولی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور افضل تو کبھی تنہائی میں ملے ہی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو امی کہنے لگی کہ میں نے نہیں کہا، ڈاکٹر نے رپورٹس دکھائی ہے، اب تم سو پر دے ڈالو یا جو بھی کہو، بات تو پورے خاندان میں کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ابھی امی میرے ساتھ یہی باتیں کر رہی تھی کہ افضل بھی آ گیا اور اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ رانی یہ سب کیا ہے؟ میں بولی، افضل دیکھو، یہ سب یہاں کی رپورٹ غلط آئی ہے،
ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، آج مجھے اس ہسپتال سے لے جائے، مجھے نہیں یہاں پر رہنا۔ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا، ایک کنواری لڑکی پر الزام لگا رہے ہیں۔ افضل کی آنکھوں میں تکلیف واضح تھی، وہ کہنے لگا تمہیں دنیا کے کسی بھی ہسپتال لے جاؤ، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ یہ خبر جھوٹی ہے نا، میں مر جاؤں گا۔ میں بولی افضل کیسی بات کر رہے ہو، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا تم پر تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ پھر وہ امی سے مخاطب ہوا، کہنے لگا چچی آپ بھی اٹھے، ہم دونوں مل کر رانیہ کو کسی دوسرے اسپتال میں لے جاتے ہیں۔ امی نے مایوسی سے مجھے دیکھا تھا، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ایک بار یہ بھی تسلی کر لو۔ اب میں اور افضل امی کے ساتھ دوسرا اسپتال جا رہے تھے اور سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، کوئی بھی بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے اسپتال آ گیا تھا، مجھے ایمرجنسی میں چیک کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو ایک ماں کی حاملہ ہیں، ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی یہ کیا بکواس لگی ہوئی ہے، حاملہ ہے حاملہ ہے، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں حاملہ نہیں ہوں، میں نے کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، میں پاک صاف ہوں۔ پھر میں افضل سے بولی کہ خدا را افضل تم میری بات پر یقین کرو، یہ سب دنیا والے جھوٹ کہتے ہیں، میں تو صرف اور صرف تمہاری ہوں۔ افضل نے میری آنکھوں میں دیکھا اور وہ کہنے لگا تم میرے سامنے جو بیر پرسائی کے کھیل کھیلتی تھی وہ فقط ڈھونگ تھا، تم جب یہ سب کسی اور کے ساتھ کر سکتی ہو تو میرے ساتھ تنہا ملنے میں کیا حرج تھا؟ میں آج اپنی منگنی اپنا رشتہ تم سے ختم کر کے جا رہا ہوں، میری دعا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ افضل مجھے اسپتال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ میں تو پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ امی بس مجھے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی، پھر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری طبیعت کافی خراب ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر سچ میں حاملہ ہوں تو اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں۔ امی نے کہا کہ ہاں میں بچے کو ختم تو کر دیتی، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو میں بولی کہ میں نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، جب افضل مجھے چھوڑ گیا ہے تو مجھے بھی زندگی نہیں چاہیے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ابو بھی ہم مجھ سے دور دور رہتے تھے، نظریں جھکائے رہتے تھے، جبکہ بھائی تو میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتا تھا کہ میں نہ کہتا تھا مجھے اس کے کمرے سے مرد کی آوازیں آتی ہیں، لیکن آپ لوگ تو میری بات مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ اس بھی حیا کو کہہ دیں کہ اپنے محبوب کو بلا لے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، نہیں تو ہم پوری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ تب بابی آگے بڑھ کر کہنے لگی میرا دل رانیہ کے لیے بے حد خفا ہے، اس نے جس لڑکے کے ساتھ محبت کی ہے وہ تو اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب اس کو کون اپنائے گا؟ رانیہ یہ بھی نہیں بتاتی کہ اس کا مجرم کون ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ میں چپ چاپ ان کی گفتگو سنتی رہی تھی۔ میری امی رونے لگی تو بھابھی اٹھ کر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی آنٹی آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں، میں جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں میں نے رانیہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ ایک اچھی اور شریف لڑکی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کس نے اس بیچاری کو پھیلا پھسلا لیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں رانیہ کے رشتے کی بات اپنے بھائی کے ساتھ کر دیتی ہوں، وہ ویسے بھی پاکستان آنے والا ہے، ہفتہ 10 دن بعد وہ دبئی سے پاکستان آ جائے گا۔ امی تو ویسے بھی اس کی شادی کی بات کر رہی ہیں، تو کہیں اور لڑکی کیوں ڈھونڈنی ہے، ہماری اپنی رانیہ جو ہے۔ امی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، وہ کہنے لگی شمسا تم آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکل سکتی ہو، تمہیں پتہ ہے ہماری بیٹی نے گناہ کیا ہے، پھر تم اس کی شادی اپنے کنوارے بھائی کے ساتھ کیسے کرنے پر رضامند ہو جاؤ گی؟ تو بھابھی کہنے لگی آنٹی میں اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہوں، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو بخوبی سمجھتی ہوں، اور پھر میرا شوہر بھی تو دن رات کرتا رہتا ہے، میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، اگر وہ اس رشتے پر رضامند ہو گیا تو میں کہہ دوں گی کہ شادی کر لے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شاید وہ مان ہی جائے، اس کو رانی اچھی لگتی تھی۔ امی جھٹ سے بولی ہاں ہاں تم بات کر کے تمہیں بتانا۔ یہ بات پھر آئی گئی ہو گئی تھی، جبکہ میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی کہ اگر امی میری شادی بھابھی کے بھائی سے کرنے پر رضامند ہو گئی تو میں اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی، کیونکہ میں نے اس کو کئی بار دھتکارا تھا۔ اعجاز مجھے پسند کرتا تھا، جبکہ وہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ مجھے تو دنیا کا کوئی بھی لڑکا اچھا نہیں لگتا تھا سوائے افضل کے۔ میں نے اعجاز کو کہہ دیا تھا کہ
میں کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے تمہاری نہیں ہو سکتی۔ 2-3 دن بعد امی نے بھابھی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے گھر میں بات کی ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی جی میں نے امی سے بات کی تھی، امی نے کہا ہے کہ اگر اعجاز مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب وہ پاکستان آئے گا تب ہی اس سے بات کروں۔ فون پر بات کو وہ سمجھ نہیں پائے گا، آپ فکر نہ کریں، 3-4 روز میں اس نے واپس آ جانا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد بھابھی امی سے کہنے لگی کہ میرا بھائی دبئی سے پورے 2 سال بعد واپس آیا ہے، اب میں اسے ملنے کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں اور رشتے کی بھی بات کروں گی۔ امی نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر دھیان رکھنا کہ اپنے بھائی پر کسی قسم کی زور زبردستی مت کرنا، کیونکہ زبردستی کے جوڑے ہوئے رشتوں میں نبھا نہیں ہوتا۔ ادھر میرے حمل کی بات پورے رشتہ داروں میں پھیل چکی تھی، ہر کوئی مجھے پر تانے کس رہا تھا، ہر جانے میری بدنامی ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنی زندگی سے ہی تنگ آ چکی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ میں نے جس انسان سے اس قدر محبت کی وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، لیکن طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بھابھی 2 دن اپنے میکے رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی آنٹی اعجاز کہتا ہے کہ میں رانیہ سے ضرور شادی کروں گا۔ آپ یقین مانیں میں نے ایسا کرنے کے لیے اسے مجبور نہیں کیا، میں نے تو اس کے سامنے سراسری سا ذکر کیا تھا تو کہنے لگا کہ تم میرا رشتہ مانگ کر دیکھو، اگر وہ لوگ دیتے ہیں تو میں رانیہ سے شادی ضرور کروں گا۔ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ کیا کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی سے اس قدر بھی محبت کر سکتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ افضل کی محبت کھوکھلی تھی، جبکہ اعجاز میرے عشق کے امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ جب مجھے پوری دنیا دھتکار رہی تھی تو مجھے اعجاز نے اپنانے کا قصد کیا تھا۔ وہ لوگ میرا رشتہ لینے آئے، امی نے حامی بھر دی اور 1 ہفتے کے اندر اندر میں اعجاز کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میں اعجاز کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سج سجی ہوئی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ میں تو افضل کی دلہن بننے کے خواب سجا رہی تھی، اور کہاں اب میری شادی اعجاز سے ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اعجاز کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اس نے میری آنکھوں میں نمی محسوس کر لی تھی۔ اعجاز بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے ہاتھ کو سلانے لگا اور بولا رانیہ مجھے پتا ہے کہ تم آج کے دن بہت پریشان ہو، تم نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ تم افضل کی دلہن بنو گی، مگر قسمت تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ تم دل چھوٹا مت کرنا، دیکھو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ افضل ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہوتا، جبکہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دوں گا کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہر مقام پر تمہارا خیال رکھوں گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز کی باتیں سن کر میرا دل ذرا مضبوط ہوا تھا۔ اعجاز سچ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، سارا دن میرا خیال رکھتا تھا، وہ میرے لیے طرح طرح کے کھانے لاتا تھا، کہتا تھا کہ اس حالت میں تمہارا پیٹ بھر کر کھانا بہت ضروری ہے۔ تو میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن اسے پوچھ ہی لیا کہ اعجاز تم ایک ایسی اولاد کے لیے جس کے باپ کے متعلق مجھے بھی علم نہیں، تم اتنا خیال کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو اعجاز کہنے لگا کہ تم سے جڑی ہر چیز سے مجھے محبت ہے، مجھے اس بچے کے باپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ تمہارے بطن سے جنم لے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ خیر شادی کو 1 مہینہ گزرا تو اعجاز نے کہا کہ وہ دوسرے شہر ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، اور اس نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں۔ اعجاز چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بولی کون ہے؟ میری ساس کہنے لگی بہت زیادہ غضب ہو گیا ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اس وقت کیوں آ گئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری ساس کے چہرے پر بھی انتہا غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی ادھر آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے جو تم جیسی بد کردار عورت سے شادی رچا کر بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے، اور تم اس گھر میں آئی عیش و آرام کرنے والی، نکل جاؤ اس گھر سے۔ صبح جب تمہارا شوہر واپس آئے گا تو میں کہہ دوں گی کہ وہ اپنے
کسی اشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی تھی۔ میں بے تحاشا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ارد گرد سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھر سے ذرا دور جا کر بیٹھ گئی تھی اور دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے انصاف دے، مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کس نے گناہ کیا ہے۔ میری ساری رات انہی دعاؤں میں گزری تھی۔ صبح فجر کا وقت ہو گیا تھا جب میرے پاس اچانک سے 4 لوگ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر، ساس، شوہر اور نند تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا اٹھو آؤ گھر، تو میں رونے لگ گئی اور بولی اجاز تمہاری امی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا؟ تو اجاز کہنے لگا ہاں ہاں تم فکر نہ کرو، مجھے پتہ چلا ہے، آج میں امی کو ساری حقیقت بتا دوں گا، تم آؤ میرے ساتھ۔ اجاز نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر میں لے گیا تھا۔ تب اجاز کہنے لگا امی آپ کی فکر ہے نہ کہ رانیہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے؟ تو میں آج ہر رات سے پردہ اٹھا دیتا ہوں اور رانیہ جس کے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ یہ بات سن کر کے میں دم بخود رہ گئی تھی۔ تب میری بھابھی کہنے لگی جی امی ایسا ہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ اجاز رانیہ سے کس قدر محبت کرتا تھا اور رانیہ اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی۔ اجاز نے مجھے ایک بار فون پر کہا تھا کہ اگر مجھے رانی نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا، تو میں نے کہا کہ تم خود کو نقصان مت پہنچاؤ، ہم کوئی ترکیب لڑاتے ہیں۔ تو ہم دونوں اس فیصلے پر پہنچے تھے کہ میں ہر رات اپنے شوہر اور نند کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیا کروں گی اور پھر اجاز میری نند کے پاس چلا جایا کرے گا۔ مجھے پتہ ہے یہ سب غلط ہے، گناہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ رانیہ اب ماں بننے والی ہوگی، تو میں نے اجاز سے کہا کہ تم ہر روز اس کے دروازے کے پاس آ کر شروع کر دینا، اس طرح کہ بھائی کو شک ہو جائے کہ وہ سمجھے گا کہ میری بہن غلط ہے۔ اب میں نے اپنی نند اور شوہر کو نیند کی دوائیاں دینا بند کر دی تھی اور اجاز ہمارے گھر آ کے شور کرنے لگا تھا۔ اس طرح رانیہ کے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میری بہن ہی خراب ہے، اور پھر ہوا یہ کہ رانیہ کی منگنی کے دن ہی اس کے حمل کا بھی راز کھل گیا تھا۔ امی آپ رانیہ کو گھر سے مت نکالیں کیونکہ اس کے پیٹ میں آپ کا ہی پوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کس قدر گھٹیا حرکت کی تھی میرے شوہر اور بھابھی نے۔ میں کچھ کہے بنا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پیچھے ہی اجاز بھی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں بولی آج تم نے مجھے اپنی اصل روپ دکھایا ہے، تم کسی درندے سے زیادہ خطرناک ہو۔ تم نے میری عزت خراب کی، مجھے بدنام کیا، مجھ سے میری محبت چھین لی اور مجھ سب کی نظروں میں گرا دیا۔ اگر تم اسے محبت کہتے ہو تو لعنت ہے اس محبت پر۔ یہ بات سن کر اجاز کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو میں چپ چاپ اپنی امی کے گھر آ گئی۔ میں نے ساری حقیقت اپنے گھر والوں کو بتائی۔ بھائی بھی حیران تھا۔ وہ بولا جو عورت مجھے نیند کی دوا کھلا کر یہ سب کر سکتی ہے نہ جانے وہ اور کیا کچھ کر سکتی ہو۔ اتنا کہہ کر میرے بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی تھی۔ اجاز میرے گھر آیا تھا، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ مجھے ساتھ چلنے کو کہتا ہے مگر مجھے اس سے بے انتہا نفرت ہو چکی ہے۔ میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایسے حالات میں مجھے کون سا راستہ چننا چاہیے؟ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید دلچسپ اور مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی دلچسپ اور کہانی کے ساتھ۔